سوچو کہ کفر وہاں بیٹھ کر اس نے ہمیں آداب بتانے، آداب رسالت کے، حضور کا تم نے ایسے احترام کرنا ہے، ملک ہمارا ہے، کلمہ ہم نے پڑھا، تم کون ہوتے ہو ہمیں بتانے والے؟ تم سے ہم نے پوچھنا ہے حضور کا ادب اور احترام؟ ہمارے بزرگ سارا کچھ پہلے بتا کر گئے، ہمیں کسی کمینے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ حضور کے آداب تم نے کیسے کرنے ہیں۔ ہاں، ہمیں ان کی ضرورت نہیں، ہمارے بزرگ پہلے بات کر گئے، اور ادھے اتنے بھی قاضی ایاز گل کر گئے۔ ہوں جدوں گرفتار ہویا ادوں سزائے موت ہوئی، ہوں برطانیہ دا باشندہ ہے، برطانیہ دے پیچھے کھڑا ہو گیا کہ جی اے تے جھلا سی، اے تے جھلا سی۔ ایف آئی آر دی کاپی اساں اپنے رسالے چھاپی، پولیس نے جدوں گرفتار کیتا اس نوں تے ڈرائیونگ کر رہے سی، 70,000 روپے اودی جیب وچ سی۔ ایک عام، تسی تے میں تے حضور تے غلام ہاں نا، کسی عام جا کے ڈاکٹر کول پوچھو، اودے کول پوچھو جی جھلا بندہ ڈرائیونگ کر سکنا؟ تے جھلے بندے دی جھلا دا منگدا پیا ہوندا، جھلے بندے دی جیب وچ 70,000 روپیہ کیڑے پاسوں آ گیا؟ کیا اچھا جھلا بھی سی تے کیا پوری کائنات وچ انہوں حضور ہی نظر آئے؟ ایدے ہوتے بھی پھر قاضی ایاز نے گل کیتی، بھئی جھلا جی، جھلا حضور دے خلاف گل کرے؟ قاضی ایاز فرماندے نبی علیہ السلام دی ظاہری حیات وچ ایک اٹھ جھلا ہو گیا، اٹھ۔ صحابی نے انہوں دروازہ بند کر دیتا، اندروں باغ بند کر کے نہ باہروں دروازہ بند کر دیتا۔ میرے آقا و مولا حضرت عبداللہ بن جعفر نہ تشریف لے گئے باغ دی طرف، تے باغ دا دروازہ بند۔ حضور نے فرمایا اوئے کیوں دروازہ بند کیتے؟ عرض کیتی جی اٹھ جھلا ہو گیا، جیڑا بھی جاندا ہے تے شدہ اللہ شدہ علیہ الجمل، اٹھ جیڑا انہوں کھان واسطے دوڑدا ہے انہوں کٹدا ہے، اس واسطے اسی انہوں اندر بند کر دیتا ہے، جھلا ہو گیا۔ میرے آقا نے فرمایا دروازہ کھول دیو، حضور نے دروازہ کھول دیو۔ جدوں دروازہ کھولیا تے قاضی ایاز فرماندے اٹھ نسدا نسدا آ کے حضور دے سامنے ڈہ پیا، انہیں لمے لمے بل زمین اتے رکھ دیتے۔ صحابہ نے عرض کی تھی حضور ہے ہن تھوڑی دیر تے پہلے ہر بندے نو کھاندا سی، ہن کی ہویا؟ تے قاضی ایاز فرماندے حضور نے فرمایا ما بین السماء والارض شیء الا یعلم انی رسول اللہ، فرماؤ میرے غلاموں زمین آسمان میں چیز ہی ایسی کوئی نہیں جو یہ نہ جانتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تسی سارے سنجیدہ بیٹھے ہو، حضور دا نام لین لگے ہوئی، سارے بولو سنجیدگیاں اور بڑیاں ہوندیاں جدوں حضور دا نام آوے تے پھر اپنا، میں پہلے اس واسطے بیان کیتا، اپنے اندر عاجزی پیدا کرو، اپنے آپ نو مٹاؤ، حضور دا جدوں نام آوے تے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ جنہاں دے پیچھے تو لگ کے سنجیدگیاں اختیار کرنا ہے نا تے تیرے منہ تے مٹی پا آنی، تے پھر قبر وچ حضور ہی آنی۔ یہ صورت شالا پیش نظر رہے وقت نزات روز حشر، قبر تے پل تھی جد ہوسی گزر، سب کھوٹیاں تھی سن تد کھریاں۔ حضور دی بات آوے پھر اپنے چھڑ دو سارے۔ عثمان غنی تو بڑا امیر کوئی نہیں بیٹھا تھوڑے کو، تو ایک ایک کوٹھی ہے۔ کلوی گراؤنڈ وچ رہن دا مطلب یہ تو نہیں ہوتا بھائی بندہ بھی نال بدل جائے، کلوی گراؤنڈ دا مطلب تو اور بندہ عاجز ہو جائے کہ وہ بھی تے ہیں یا اللہ جڑے فٹ پاتھ تے ستے ہیں تو مینوں کلوی گراؤنڈ وچ کوٹھی دے دیتی۔ تہاڈا اے تے اپنا کمال کوئی نہیں پتا، کوئی سمجھے میرا ذاتی کوئی کمال ہے، وہ بڑا ڈاٹا ہے، وہ سیکنڈاں وچ بندے نال کی نہ کی کر دیندا۔ اس واسطے اپنے جے رب نعمت دے تے عثمان غنی دی طرح اور عاجزی پیدا ہوے بندے وچ، اور عاجزی پیدا ہو۔ اے نہیں مطلب بھاٹی لوہاری بندہ رہے تے انگوٹھے چومے تے کیلویر گراؤنڈ آ جائے تو پھر دیکھے کہ میں انگوٹھی چوموں گا تو لوگ مجھے کیا کہیں گے، بھئی کیلویر گراؤنڈ میں رہتا ہے اور انگوٹھی چومتا ہے۔ یہ چھوڑو یہ باتیں کیا کرتے ہو، حضور کی بات غلامی اختیار کرو۔ ہاں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے کائنات میں، اے تے ایک لمحے دی بھی مار کوئی نہیں جڑی تسی نہ تے تسی ناز کرنے ہو۔ ناز کرن والی ایک کوئی بات ہے، وہ غلامی رسول ہے، بس اس تو علاوہ ناز کرن والی کوئی بات نہیں۔ انہاں جے لکھاں روپے لائن ناصر صاحب نے تے تسی ذرا کوئی انہاں تے لا دیتے ہیں کہ تسی کم از کم بولو تے سی، کچھ نہیں ہوندا، یا سارے بولو ہاں یا رسول اللہ۔ اے میرے کو پئی حیات صحابہ، میں نو کٹ کے دیو جی، اے تھلے پئی
نہیں گل ہے اے تھلے ادھر پئی اے ونادا بشعار المسلمین، اے نعرہ تسی پریشان نہیں ہونا، اے نعرہ جڑا ہے اے تے میدان یمامہ جلا دیتا۔ پہلے حضرت اکرمہ بن ابی جہل نو شکست ہو گئی، منکر ختم نبوت 80,000 بندہ لے کے آ گیا صدیق اکبر دے زمانے چ، حضرت اکرمہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت مسنہ نو بھی شکست ہو گئی، حضرت شرحبیل نو بھی شکست ہو گئی، بعد وچ پھر خالد بن ولید پہنچے تو پھر صحابہ اتھے نعرہ کی لایا ونادا بشعار المسلمین یا محمد اے تے یمامہ وچ نعرہ لگیا جڑا اسی تواڈے کول لوا رہے ہیں، لبیک تاریخ دے دلیر، تاریخ دے دلیرن یعنی تاریخ انسانیت دے دلیرن خالد بن ولید، اے نہیں کہ تاریخ اسلام دے دلیرن، تاریخ انسانیت دے دلیرن، آدم علیہ السلام تو لے کے قیامت تک خالد بن ولید جا بندہ دلیر کوئی نہیں پیدا ہونا۔ 40,000 دے بندیاں وچ 10 بندے لے کے چلے گئے خالد بن ولید دے گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دیتیاں، صحابہ آپس وچ گھوڑے دیاں پوچھڑاں بند دیتیاں، 40,000 دے لشکر نو شکست دے کے رکھ دیتی۔ اقبال کلندر لاہوری بولیا مصور پاکستان، کہندا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالد جاں باز ہے یا حیدر کرار، اور کیڑی تلوار آ جائے جڑی اقبال بیان کی تھی، اے الاستنصار بشار النبی، تاریخ انسانیت دے دلیر خالد بن ولید، تو منہ بیٹھ کر حضور کے بارے میں بات کرتا ہے، تمہارا منہ ہے حضور کے بارے میں بات کرنے کا؟ مولوی خادم پنڈو اٹھ کے لاہور آ کے استاد العلماء بن کھڑے ہوئے تھے، حضور کے بارے میں مولوی خادم نے بات کرنی؟ نہ روح امین نہ عرش بری نہ لوح مبین، کوئی بھی کہیں خبر ہی نہیں، جو رمزیں کھلی ازل کی نے ہاں تمہارے لیے۔ یہ ہے خالد بن ولید۔ آج کہتے ہیں نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہا لو جی اس تاریخ انسانیت دے دلیر امن خالد بن ولید تے جنگ یرموک آپ دی ٹوپی ڈھہ پئی، ٹوپی گر گئی، آپ نے جنگ روک دیتی، فرمایا اطلبوها، فرمایا پہلے ٹوپی تلاش کرو، خالد جنگ نہیں کرے گا، پہلے ٹوپی تلاش کرو، فلم یجدوها، ٹوپی نہ ملی، فرمایا فقال اطلبوها، فرمایا نہیں بھئی ٹوپی تلاش کرو، ٹوپی کے بغیر خالد جنگ نہیں کرے گا، فوجدوها، دوبارہ صحابہ ٹوپی تلاش کی تھی، ٹوپی مل گئی، لیکن ٹوپی ہے کی ہو جائی، فیضا یا کلن صوتن خلقتن، ٹوپی بڑی بوسیدہ تے پھٹی پرانی۔ صحابہ جلال چاہ گئے، انہوں نے کہا بابا بندے مروا دیتے شہید کروا دیتے، اے ٹوپی اے پھٹی پرانی ٹوپی واسطے ایسا سمجھا کوئی ہیرے جواہرات جڑے ہونے تے بڑی کوئی قیمتی جناب ہیرے ہونے، اے پھٹی ہوئی ٹوپی واسطے تسی پرانی ٹوپی واسطے بندے شہید کروا دیتے۔ خالد بن ولید جڑی گل کی تھی قیامت تک، ناصر صاحب اے تواڈے واسطے میں گل کرن لگا، تواڈے واسطے مراد ہے جڑی تسی محفل سجاندے ہو، پریشان نہیں ہویندا، ہاں بوس دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال پیار کرنا، ہاں جتیاں ٹنگا ایویں کمی جان، بھائی ناصر صاحب کیا کروں ہے، میں کہا کچھ بھی نہیں کروں، حضور کا ذکر کروا رہے ہیں، کچھ کیا کرنا ہے، کیا کروں ہے، میں نے کہا کچھ بھی نہیں کرنا، نہ تو کوئی دہشت گردی ہونے لگی، نہ بم دھماکہ ہونے لگا ہے، حضور کا ذکر ہونے لگا ہے، بس یہ تو ہونا ہے، ہاں یہ تو ہونا ہے، رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا۔ لو جی خالد بن ولید نے صحابہ نو گل کے کی تھی، فرمایا اعتمر رسول اللہ، حضور نے عمرہ فرمایا، فحلق راسہ، پھر حضور نے اپنے بال مبارک اتروان واسطے حضور جلوہ گر ہو گئے، بال ہن اتروانے تے جدو حضور بال اتروان لگے تے فابتدر الناس، صحابہ دوڑ پے حضور دے وال لین، اتنے تے انگوٹھے چومن تے فتوے، میں کہا اتنے تک کسی صحابی نے فتوہ نہیں لایا، بالوں کو کیا کرو گے، یہ بال کیا کر سکتے ہیں، کیا کرتے ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نفع نقصان دینے والا نہیں، فابتدر الناس، او وال لین دوڑے جنہ دے سامنے قرآن نازل ہویا، جنہ براہ راست دین حضور کو سکھیا، جو شرک اور بدعت کو بڑی اچھی طرح جانتے تھے، فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ اقبال کہندا ہے نشان راز عقل ہزار ہیلا ما پرس، اقبال کہندا جدوں بھی رسول اللہ دا پتہ پوچھنا ہے پھر عقل کولوں نہ پوچھی،
عقل کو نہ پوچھی کدی بھی حضور دا پتا نشانے راز عقل ہزار ہیلا مپرس. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتا پوچھنا عقل کو نہیں پوچھنا. اے تے تینوں گھروں ہی نہیں نکل دے گی, حالات نہیں ٹھیک. ناصر صاحب تسی جلے ہو, بس اس ماحول میں یہ نہیں ہوتا, بس سیدھے سیدھا آپ رہے ہیں کیلوری گراؤنڈ میں. اقبال کہندا ہے حضور دا پتا جدوں پوچھنا ہے عقل کو نہیں پوچھنا. میں کہ پھر اقبال کدے کو پوچھنا ہے؟ کہندا بھی یا کہ عشق کمالے سے یک فن دارت. اقبال کہندا جدوں بھی حضور دا پتا پوچھنا ہے عشق کو پوچھنا ہے. کیوں؟ کہندا وہ ایک ہی فن میں کمال رکھتا ہے کہ میرے نبی کی تعظیم اور شان کس میں کہندا. عقل کو پتہ نہیں پوچھنا. با خدا در پردہ گویم بات گویم آشکار, یا رسول اللہ او پنہا تو پیدا من. اقبال کہندا یا رسول اللہ, اللہ سے تو پردے میں بات کرتا ہوں, آپ سے آمنے سامنے کرتا ہوں. پھر اقبال روندے روندے کہندا سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت, نسیم از حجاز آیت کے نا آیت, سر آرد روزگارے ای فقیرے, سر بر آرد روزگارے ای فقیرے, دگردان آئے راز آیت کے نا آیت. اقبال کہندا ہے پتنی ساڑی عزت دوبارہ بحال ہونی کہ کوئی نہیں ہونی. سرود رفتہ باز آیت کے نا آیت. اقبال روندے روندے گیا دنیا تو, نسیم از حجاز آیت کے نا آیت. اقبال کہندا پتنی ان مدینہ پاک والو دوبارہ ٹھنڈی ہوا آنی کہ کوئی نہیں آنی. اے روندے روندے اقبال گیا, سر بر آرد روزگارے ای فقیرے. اقبال کہندا اے فقیر تے ہن مرن والا ہو گیا. اپنے بارے کہندا میری زندگی تو ہو گئی مکمل, میری زندگی تے آخری ایامن دگردار آئے راز آیت کے نا آیت. اقبال کہندا پھر میرے جے عاشق رسول دوبارہ کوئی آنا ہے کہ کوئی نہیں آنا. ایتھے آ کے انہیں حضور دے بارے گل کی تھی. آج میں لوگ باتیں کرتے ہیں, میں کہا اقبال تو بڑا کیڑا بندہ ہے فلسفی تے کیڑا بندہ, ممتاز قادری قاتل ہے. میں کہا ممتاز قادری قاتل ہے تو اقبال بھی قاتل ہے. غازی علم الدین شہید دا مقدمہ لڑن واسطے سب تو زیادہ محنت اقبال کی تھی. اینج سامنے جدوں غازی علم الدین دا جنازہ پیا سامنے تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب کھڑے, پیر دیدار علی شاہ صاحب کھڑے, مولوی ظفر علی خان کھڑیا, میاں طالب مند کھڑیا, بڑے بڑے لوگ کھڑے. اس موقع ہوتے اقبال نے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نو گل کی تھی, شاہ جی اسی تے گلاں ہی کرتے رہ گئے, ترکھان دا پتر بازی لے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب محدث علی پوری جنہ کو قائد اعظم چل کے گیا. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب, ہاں جی پیر حضرت تشریف لے آئے جی, تشریف لے آؤ نا جناب. جناب بسم اللہ, بسم اللہ جناب, بسم اللہ, کرسی لے آؤ, کرسی لے آؤ. صلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول. تشریف رکھو. پیر سید جماعت علی شاہ صاحب غازی علم الدین دے جنازے نال چل رہا ہے. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ. 6 لاکھ بندے نے شرکت کی تھی 1929 وچ. تے پیر سید جماعت علی شاہ صاحب نال چل رہے تھے, این جناب گردن جھکائی ہوئی جنازے نال. تے اپنے مریداں نو فرمایا, مریدو میں بڑے بڑے بادشاہاں دیاں زندگیاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بادشاہ ہوں. میں بڑے بڑے بزرگاں دیاں سیرتاں پڑھیاں, میرے دل وچ کدی تمنا نہیں پیدا ہوئی میں فلانا بزرگ ہوندا. لیکن اج جماعت علی شاہ دی یہ تمنا ہے کہ اس چارپائی تے علم الدین نہ ہوندا, جماعت علی شاہ ہوندا. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. غازی ممتاز دی صرف 3 سیکنڈ دی زندگی ہے جڑی ناموس رسالت ہوتے انہیں دیتی. پہلے بھی انہیں کلاشن کوفاں پتنی جوان اتنی عمر دی ہو گئی, ویاہ ایک بچے دا پیو ہے, لیکن صرف 3 سیکنڈ جو انہیں گولیاں چلائیاں 27 تے مشرق اور مغرب تے نہ ہو گیا.
اجے تے پھر قیامت نو جڑی گل ہونی وہ تے اور ہونی. صرف 3 سیکنڈ لوگ ایویں کہ میں کہا حضور کی غلامی اختیار کر. اقبال یہ کس کے عشق کا فیض عام ہے؟ رومی فنا ہوا حبشی کو دوام ہے. کبھی آوارہ و بے خان ماں عشق، کبھی شاہ شہان و شیرواں عشق، کبھی میدان میں آتا ہے زرہ پوش، کبھی عریان و بے تیغ و ثنا عشق، کبھی تنہائی کوہ دمن عشق، کبھی سوز و سرور و انجمن عشق، کبھی سرمایہ محراب و منبر، کبھی مولا علی خیبر شکن عشق. محبت رسول ایک چیز ہی ایسی ہے. جائے کہ زاہداں بہزار البئی رسند، مست شراب عشق بیا کاہمی رسد. حافظ شیرازی کہنا جتھے لکھاں سالاں تو بعد لوگ گوڈے تے سر رگڑ کے پہنچ دین، حضور دا غلام ایک چھال نال جاؤ تھے پہنچ دین. آج اس پر بات مولانا ہلکی بات کرو، مولانا حالات نہیں ٹھیک. میں کہا تم اپنے حالات بات جیب وچ ڈرپوکا بوز دل بندے دا کام ہی کوئی نہیں حضور نال محبت کرنی. جڑے بوز دل سن تا حضور نال ویکھ کے بھی نہیں چلے، ویکھ کے بھی سامنے نہ چلے، 1.5 میل تو واپس چلے گئے. تے جڑے جنہ دلیر ہے تے جنہ اندروں منیا انہاں کیا حضور بدر تے اے کھڑیا، حکم تے دیو گھوڑے سمندر وچ بھی پا دیں گے. گل ہے حکم تے دیو. ساج لوگ بس مسلمانوں نے ڈرائی بند بس سیدھا سیدھا دین. میں کہا سیدھا سیدھا کیڑا دین ہوندا ہے؟ اسی ڈنگا بیان کر لیں. اے سارا دین میرے سامنے پیا. میرے پیو دی تے ایک گل بھی دے وچ کوئی نہیں. اے داتا صاحب دی کتاب پئی ہے، ناموس رسالت پئی ہے، حضور دی سیرت پئی، تھلے بخاری شریف پئی، طبرانی شریف پئی، اے جناب ابو داؤد شریف پئی، اے میرے ہاتھ وچ حیات صحابہ. ایک گل بھی دے وچ کوئی نہیں. پیر صاحب دی بھی کوئی نہیں، مولانا دی بھی کوئی نہیں، قاری صاحب دی کسی دی بھی کوئی نہیں. سارا دین رسول اللہ دا. بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہیں بدلا جائے گا. اے قول محمد قول خدا، فرمان نہیں بدلا جائے گا. یہ تو رہے گا. میں گل کرن لگا ذرا توجہ نال سننی. ایدے امام نے لکھا ہے 14 جلدان، میرے کو 4تھی جلد ہے عربی زبان چ. دین دے تو کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، کیا وہ دنیا جس میں کوشش نہ ہو دین کے واسطے، واسطے وہاں کے بھی کچھ یا سب کچھ یہی کے واسطے. ایدے وچ امام نے لکھا میدان احد وچ کافراں نے نبی علیہ السلام نو ایتھے پتھر مار دیتا سامنے. اے چاروں جڑے سامنے والے دندان مبارک سن انہاں نو نقصان ہو گیا، چاروں دندان نو نقصان ہو گیا. ہن میں جڑی ایتھے گل کرن لگا نا وہ میری تقریر دی جڑا نا وہ خلاصہ ہے. جتھے آج 4 مسلمان بہ جاندے تبصرہ او چھڈو جی، او چھڈو جی. میں کہو چھڈو جی تو کرنا کینوں ہے؟ قرآن نو چھڈو جی کرنا، حدیث نو چھڈو جی. اے 1400 صفحے دی بخاری شریف پئی ہے، 1200 صفحے دی میرے کو ابو داؤد شریف پئی ہے، ساریاں عربی زبان حدیثاں رسول اللہ دیاں. ساڈیاں گلاں تے کوئی نہیں. انہاں نو چھڈ دئیے پھر. ہن تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ سوال تو اتنا ہے تو کنوں کہنا چھڈو جی؟ ہن میں جڑی گل کرن لگا تسی توجہ نال جا. ہن نہیں میں کدی ہاتھ بھی نہیں کھڑے کرائے تے نہ کدی وعدے لین. تسی ضرور جا کے لیٹن لگیا 3 واری کل واللہ شریف پڑھ کے، یعنی 3 ایک واری کل واللہ، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس سون لگیا. پورا کے دم کیتے کرو، سر تو لے کے منہ تے جتھے تک ہاتھ پہنچ جاوے. پھر دوبارہ پڑھ کے، پھر 3 واری پڑھ کے اے دم کر کے ستیا کرو. نہ کدی کوئی خواب ڈرونا خواب آنا ہے، نہ تسی گٹر ڈگنا ہے، نہ کدی جناب تسی برے خواب ویکھنے. ام المومنین فرماندیاں نبی علیہ السلام سون تو پہلے 3 واری اپنے آپ نو دم فرماندے سن تعلیم امت واسطے. تسی جدوں لیٹو نا تو میرے اترا کل واللہ شریف پڑھنی، پھر کل اعوذ برب الفلق تے کل اعوذ برب الناس. دم کرن پہلی وار تو بعد سوچنا ہے مولانا گل کے کیتی سی. اپنے غور کرنی، کسے کو پوچھے بغیر غور کرنی. جے قیامت والے دن حوض کوثر تے رسول اللہ نے پوچھ لیا تسی تے میں جدو زمانہ باہر ایڈی ایڈیاں گڈیاں دا کے ہفے ہفے جانا ہے، حضور مر گئے پیار پانی دیو، تے میرے آقا نے پوچھ لیا بھئی اس دین دی خاطر تے لوگاں میں نے ایتھے پتھر ماریا، تو میرے دین دا کی کیتا ہے؟ کسی کو جواب ہے میرے سمیت؟ تسی کی کہو گے؟ حضور اسی تے جتھے بیندے سی کہندے سی چھڈو جی دین تے کون چل سکدا. حضور فرمان کے میں ایہو جہا دین دے کے آیا سی، میں اپنے چاچے دے ٹکڑے کرا دیتے. ایدے وچ امام نے لکھیا امیر حمزہ دی لاش ہوتے جدوں میرے آقا تشریف لے گئے تے کوئی چیز بھی سلامت کوئی نہیں سی. جگر کلیجہ بھی اگلے باہر کٹ دیتا. فبکا فاکثر البکا، حضور اتنا روئے نہ کدی پہلے روئے نہ کدی بعد وچ روئے.
تو حضور فرمان کہ میں تے اپنے چاچے دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، انس بن نضر دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، عبداللہ بن جاش دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حبیب بن زید دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، حضرت سمیہ دے بھی ٹکڑے کرا دیتے، بلال دی کانڈ بھی جڑی اگلے سیک دیتی، حضرت خباب دے جسم وچ بھی سوراخ کر دیتے، میرا تا پورا خاندان کربلا وچ چلا گیا، تو میرے دین دا کیا کیتا ہے؟ تے اس کی جواب ہے مسلمانوں کو؟ اٹھو حضور کے دین کی بات کرو۔ دین ایسا نہیں ہے جو اتنا وزنی ہو کہ مسلمانوں سے اٹھایا نہ جا سکے۔ مسلمانوں کے بچے میں ویکھدا سویرے فیڈر بھی نال ہوندے تے ایڈی ایڈیاں کتاباں پیچھے چک کے، میں آکھیا جڑے مسلماناں دے پتر اے جے دو فیڈر پینڈے ایڈے ایڈے بکسے چاہ سکدے تے کیا قرآن جڑا اتنا نہیں چک سکدے اپنے ہتھ وچ؟ اتنا وزنی ہو گیا قرآن مسلماناں دے واسطے؟ اے نہیں چک سکدے، اپنے گھراں وچ نہیں رکھ سکدے؟ ایڈی ایڈیاں انگلش دیاں کتاباں رکھ دے ہو تے قرآن اتنا نہیں رکھا جا سکدا؟ چھپا کے رکھنا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اپنی بچیوں کو بھی مدرسوں میں نہیں پڑھانا ہے، پھر ان کے رشتے نہیں آتے۔ کیا کس طرف ہم جا رہے ہیں؟ کیا کرنا ہے ہم نے؟ کفر تو اوپر آ گیا ہے، وہ تو تمہیں اپنے نبی کے آداب بھی وہ بتانے چلا ہے کہ 295 کو ختم کرو، ہمیں اس پر بڑے تحفظات ہے۔ وہ تو آپ کے نبی کے جن کے بارے میں اے قاضی ایاز نے دے وچ لکھیا، جدوں ہارون رشید نے پوچھا کہ رسول اللہ دے بارے کوئی بندہ گل کرے تے پھر امام مالک نے فرمایا، ہارون رشید نے فرمایا تو تے بڑی وڈی گل کیتی، حضور دے خلاف کوئی بندہ گل کرے دنیا وچ پھر حضور دی امت بدلہ نہ لوے اس بندے کولوں تے ما بقاء الامت بعد ختم نبیہ، فرمایا پھر حضور کی ساری امت مر جائے اس کو زندہ رہنے کا بھی حق کوئی نہیں ہے۔ اتنے جلے بنا کے لونے بنا کے لوگ حضور کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور میں اور آپ نرم باتوں کی باتیں کرتے ہیں۔ نہیں جی رہنے دو جی، اتنی سخت بات نہیں ہونی چاہیے۔ بات تو میں وہ کر کے اپنی گفتگو کو بھی میں سمیٹ رہا ہوں، کیونکہ آپ کو بہت سارا ٹائم ہو گیا، تو بس میں گفتگو جلدی انشاءاللہ ختم کرنے لگا ہوں۔ خالد بن ولید والی بات، اہل سنت و جماعت دلیر ہومن، پریشان نہ ہوئے کرو، سیدھا ان سینہ تان کے کیا کرو میں سنی ہوں۔ ہاں تو ہے بیٹا سیدھا سادہ مسلمان ہے۔ داتا صاحب ڈنگے مسلمان سن، داتا صاحب نے لکھیا میں سنی ہوں۔ داتا صاحب نے امام اعظم ابو حنیفہ دے بارے لکھیا، وہ پیشوائے سنیاں۔ داتا صاحب نے لکھیا، فرمایا میں حضرت بلال دی قبر تے ستے ہویا سی تے میں خواب ویکھیا تے حضور بابے بن ابی شیبہ تو داخل ہو رہے تے میں ویکھیا تے نبی علیہ السلام ایک بڈھے نو کچھ چکیا ہویا تے میں کہ یا رسول اللہ، دل وچ سوچیا بھائی حضور بڈھا کون ہو سکدا؟ تے حضور نے اپنے علم نبوت نال فرمایا، اے علی اجویری تینوں سمجھ نہیں، اے تیرا بھی امام ہے تے تیرے علاقے دے لوگاں دا بھی امام ہے ابو حنیفہ۔ تے داتا صاحب دے وچ لکھیا پیشوائے سنیاں، امام اعظم ابو حنیفہ سنیاں دا پیشوا ہے تے داتا صاحب دے امام تے داتا صاحب پھر کون ہوئے؟ تے تو کہڑے پاس سیدھا سادہ بھائی؟ اے بابا کہندا ہے میں سنی، مجدد صاحب کہندے میں سنی، پیر میر علی شاہ کہندا ہے میں سنی، بابا فرید کہندا ہے میں سنی، سلطان الہند کہندا ہے میں سنی، محبوب الہی کہندے میں سنی، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہندے میں سنی، خواجہ عثمان ہارونی کہندے میں سنی، یارویں والے پیر کہندے میں سنی، خواجہ حسن بصری کہندے میں سنی، امام اعظم ابو حنیفہ کہندے میں سنی، امام شافی کہندے میں سنی، تو کہڑے پاس سیدھا زیادہ مسلمان ہے؟ اینج کیا کر، شیران دی لین وچ لگ، شیران دی لین وچ۔ ہاں شنیدم کے در روز امید و بیم، بدارا ببخشت بنے کان کریم۔ یہ اسی سنیا قیامت والے دن جدو قیامت قائم ہوئے گی تو نیکاں دی وجہ تو رب برے نو بھی بخش دے گا، بھئی جانے دو، یہ نہیں کیا۔ ہاں اٹھو، حضور کی بات کرنی ہے، حضور سے محبت کرنی ہے۔ امام نے لکھیا تھا خالد بن ولید کی ٹوپی گر گئی تو فرمایا بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بال مبارک اتروائے تو صحابہ پھر دوڑے، فسبقتم الی ناصیتہ، میں اگے جا کے عرض کی تھی جدو پیشانی دے بال اترے، میں عرض کی تھی حضور اے بال مبارک مینوں دے دو۔ خالد بن ولید کہنے پھر میں حضور نے بال مبارک دے دیتے، فجعلتها فی هذه القلنسوۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں تسی ایویں میرے تے جلال کر رہے سی، اے او پھٹی ہوئی ٹوپی نو نہ ویکھو، اے ویکھو اس ٹوپی دے اندر او والن جڑے میں حضور کو مانگ کے لے سا۔ تے خالد بن ولید نے پھر گل کی تھی قیامت تک اہل سنت و جماعت تے نبی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہ خالد بن ولید دے نبی دے واڑاں کول مدد طلب کرو۔ خالد بن ولید کے خود دسیا کہ فرمایا فلا اشہد قتالا الا وہی معی الا رزقت النصرۃ، فرماؤ میرے محبوب دے غلاموں جدوں دے میں وال اس ٹوپی وچ رکھے پھر ہر جنگ وچ میں ٹوپی پا کے گیا
الا رزقت النصرۃ، ان بالوں کی برکت سے ہر جنگ کے اندر اللہ نے مجھے فتح عطا فرمائی. تے محبت وچ فتوے نہیں ہوندے. ہاں جی، ناصر صاحب نے کوئی کتنے لکھیا، انہوں نے کہا لکھیا کدھر بھی نہیں، مینوں محبت ہے، مینوں محبت ہے. اے مینوں سرخ کتاب تھلو کٹ کے دیو نظر، میں ایک گل نال بھی دس جاواں. میرے آقا و مولا نے پچھنے لگوائے، حضور نے خون مبارک کٹوایا، پیالے وچ رکھیا قیامت تک، تاکہ میری امت بھی علاج کراندی رہے. جی حضور علاج نہ کرواندے تے اسی کتوں کرنا سی؟ جی حضور جے نہیں کروایا تو فرمایا قیامت تک میری امت بیمار ہوئے تو علاج کرواندی رہے. حضور نے پچھنے لگوائے، پیالے وچ خون مبارک رکھیا. اتنی دیر وچ عبداللہ بن زبیر آ گئے. حضور نے فرمایا بچہ ہے پیالہ چاہ تے باہر جا کے اس خون نو دفن کر کے آ. عبداللہ بن زبیر باہر گئے تے پیالہ منہ نو لا لیا. اے میرے کو حدیث تھی، اے سامنے میں ایک صفحہ بھی جناب 205 صفحہ ہے. اتنی دیر سلمان فارسی آ گئے، دوویں اندر تشریف لے حاضر ہو گئے. میرے آقا نے حضرت عبداللہ بن زبیر نو اے صدیق اکبر دے نواسن عبداللہ بن زبیر حضور دے پھپھی زاد حضرت زبیر بن عوام دے پترن، اسماء بنت ابی بکر دے پترن. انہاں نو جدو اندر گئے تے حضور نے فرمایا فقال له فرغتا، فرمایا پیالہ خالی کر لے آئے ہو؟ قال نعم، عرض کی جی ہاں. سلمان فارسی حیران ہو گیا، بھئی حضور کی پوچھ رہے ہیں تے میں تے منظر کچھ اور ویکھیا. سلمان فارسی نے عرض کی تھی قال سلمان ما ذاک یا رسول اللہ، حضور تسی کی فرما رہے ہو؟ قال آتیتو محاجمی یحریکو ما فیہا، عرض کی حضور نے فرمایا کہ میں نے پچھنے لگوائے تھے، خون اس پیالے میں موجود تھا، میں نے ان کو کہا کہ یہ دفن کر کے آؤ. دفن میں ادب نال معنی کر رہا ہوں، ورنہ یہ لفظی معنی نہیں بنتا. فرمایا کہ میں نے ان کو دیا تھا، وہ پیالہ خالی کر لے آؤ. قال سلمان ذاک شربہ والذی باسک بالحق، سلمان فارسی اتھے کھڑے عرض کی تھی حضور اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، اس نے دفن نہیں کیا، یہ تو پی گیا. کہتے یہ تو پی گیا. میرے آقا نے پھر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پوچھا، آپ نے فرمایا ہوئے فرمایا قال شربتہ، حضور نے فرمایا پی گئے ہو؟ عرض کی جی ہاں. فرمایا لما، کیوں پیتا ہی؟ سنو جی ناصر صاحب ایک دلیل ہے محفل میلاد دی، دلیل کوئی بھی نہیں. حضور نے فرمایا لما، میں نے تو کہا تھا دفن کرو، پیا کیوں؟ قال احببتو، عرض کی تھی محبت سے کرنا جی، بات ختم. یہ ہے دلیل، یہ دلیل ہے جی. صحابہ نے میلاد منایا، ایک دلیل یہ نہیں پوچھنا. محبت جو کیا ہے، ناصر صاحب کو محبت ہے، انہوں کو پیسے دے دے، انہوں کو مدد کر دے. یہ بٹیریا تیرے کو کوئی نہیں محبت رسول. اقبال کہندا ذرہ عشق نبی از حق طلب، سوز صدیق و علی از حق طلب. اقبال کہندا جی محبت رسول نہیں آ تے ناصر صاحب دے گاٹے مت لگ، پھر اللہ کو مانگ یا اللہ تھوڑی جی مینوں بھی دے دے. لو جی محبت فتوے نہیں ہوندے. میں ایک اور گل تمہیں سنانا پھر میری گفتگو بھی ختم. عہد امام نے لکھیا 164 صفحہ 34 صفحہ آیات صحابہ. حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اے او صحابیان رسول اللہ دے جنہاں نوں حضور نے دسیا سی کہ مدینہ پاک وچ کیڑا کیڑا بندہ منافق رہندا. اے واحد صحابیان حضرت حذیفہ بن یمان. اور حضرت حذیفہ بن یمان حضرت فاروق اعظم دے زمانے تک حضرت عمر ویکھ دے سن بھائی جنازے حذیفہ جا رہا تے حضرت عمر جنازہ اس بندے دا پڑھ دے سن. جس جنازے حضرت حذیفہ نہیں جاندے حضرت عمر بھی اس بندے دا جنازہ نہیں سن پڑھ دے. اے حضرت حذیفہ بن یمان آئے عراق وچ، اے ینگ جنریشن ساڈی، اے ینگ جنریشن اے جی ہونی چاہیے جو تسی جویں بیٹھے ہو نا تے نال اے بزرگ جڑے سن تابی انہوں کہندے جنے صحابی دی زیارت حالت ایمان نال کیتی ہوئے. ایک ینگ جنریشن نوجوان تابی انہیں حضرت حذیفہ بن یمان کو سوال کیتا ہے. اے گفتگو ذرا دیکھو کیسے لطف والی بات ہے کہ اے جناب 4 جھنڈیاں لا دیتی ہیں تو کوئی پوچھے جی صحابہ نے لگائی ہیں؟ میں کہا جی نہیں لائی ہیں. اے صحابہ واقعی نہیں لائی ہیں جڑیاں لگی کھڑی، لیکن پیو دا سر کٹ کے حضور کو لے آئے. جھنڈیاں کوئی نہیں لائیاں، لکائی رکھی ہیں، یہ نہیں دینی جی. پیو دا سر لے لو، جھنڈی نہیں دینی ہے، یہ 4 لیٹا سی لائی کھڑے.
میں کہوں کہ عقل کی بات کر، صحابہ کی باتیں کرتا ہے. اس کے اندر حدیث پاک موجود ہے کہ میرے آقا و مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دے صحابی حضرت سعید بن زید، حضرت فاروق اعظم دے بہنوئی جنہوں آپ نے کٹیا سی، ہمشیرہ نے دے نکاح وچ سی، تے پھر حضرت عمر بعد جنہ دے گھر کلمہ جڑا پڑھیا سی، اے اس حضرت سعید بن زید اشرا مبشرہ وچوں وی ہیں جنہوں ایک لائن وچ لا کے حضور نے جنت دتی. او فرماندے کہ نبی علیہ السلام دے نال ایک صحابی چلیا جنگ وچ تے یغبر فی وجہ، مٹی اٹھ کے اس صحابی دے چہرے ہوتے پئی. فرمایا اے صحابی دا جڑا عمل ہے نا حضور دے نال چلن دی وجہ تو قیامت تک حضور دی امت نو اگر عمر نو بھی مل جائے نا تو اس عمل دے برابر کوئی نہیں ہو سکتا. صحابہ دی گلاں تو کرنا ایسا کدو ترکڑی صحابہ نو بٹھا کے تے آپو بٹھا کے کدی وزن کیتا کہ جی صحابہ کے باتیں کرتا ہے تو یہ باتیں کر، یہ بات ہی چھوڑ، کلمہ جو پڑھا ہے تو وفاداری کا ثبوت نہیں دینا. صحابہ کی باتیں کرتے ہیں لوگ. اور پھر عبداللہ بن مبارک کو کسی نے پوچھا کہ عمر بن عبدالعزیز افضل ہے یا امیر معاویہ، یہ ہے صحابہ کی شان. تو حضرت عبداللہ بن مبارک فرمان لگے ہوئے تو ایک ہی گل کی تھی، حضرت امیر معاویہ نے جڑا حضور نال جہاد کیتا گھوڑے ہوتے، اس گھوڑے دے نک کی جڑی مٹی وڑی عمر بن عبدالعزیز تھا، اس کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. صحابہ کی باتیں تم کرتے ہو، تم تے محلے داریاں نہیں چھڑ سکتا. تے صحابی تے اپنے پیو دی گردن کٹ کے حضور دے سامنے لے آئے، کنوں نپ کے اپنے پیو دا سر لے آئے، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. تے حضور نے فرمایا ویحکا، فرمایا کدھر سر چائی پھرنا؟ عرض کیتی ہے میرے پیو دا سر ہے. فرمایا کیوں کٹے آئی؟ عرض کیتی گستاخی کیتی، کٹ کے لے آئے. لو جی ینگ جنریشن دا سوال ویکھو حضرت حذیفہ کولو. انہاں سوال کیتا، انہاں کیا جناب حال رہے تم رسول اللہ، تساں رسول اللہ دی زیارت کیتی سی، وصحبتموہ حضور دی غلامی اختیار کیتی سی؟ انہاں کیا ہاں بابا کیتی سی. قالا کیف کنتم تصنعون، فرمایا پھر تساں کی خدمت کیتی حضور دی؟ اے تابعی دا سوال ہے صحابی کو. فرمایا پھر کیف کنتم تصنعون، پھر تساں حضور دی کی خدمت کیتی؟ تے آپ نے فرمایا واللہ لقد کننا نجتہد، فرمایا وہ پترا نہ پوچھا سی سب کچھ ہی حضور تے لٹا دیتا سی، کوئی بچا کے رکھی کوئی شے. لیکن تابعی دا کو ویکھو سوال، واللہ انہوں نے قسم چاہی تے تابعی بھی کو قسم چاہ بیٹھا، کہنا واللہ لو ادرکناہو ما ترکناہو یمشی علی الارض ولا حملناہو علی آناکنا. انہوں نے کہا بابا ہاں تو سب بڑی حضور دی خدمت کی تھی، لیکن ساڑھا ذوق بھی سنو، واللہ لو ادرکناہو، فرمایا اللہ دی قسم ہے جے سانو موقع ملدا حضور دی غلامی دا تے ما ترکناہو یمشی علی الارض، اساں پھر حضور نو زمین تے نہیں سی چلن دینا، ولا حملنا ولا آناکنا، اساں صدا گردنہ تے حضور نو چک کے رکھنا سی. اپنا ذوق. لیکن صحابی نے اگو یہ نہیں کیا، انہیں کہا جی جا بڑے عاشقہ، صحابی نے اگو یہ گل نہیں کی تھی. فرمایا اللہ تمنا ذالک، فرمایا پترا یہ گل دوبارہ نہ کری، تو دساویں روا دیتا. اپنی اپنی محبت کی بات ہے، ایس اے محبت رسول ہے. لو جی میری گفتگو ختم، میں آخری گل کر کے ممتاز حسین قادری تے اپنی گفتگو مکان لگا. اجے تے میں جانوراں دے واقعات نہیں سنائے، جڑا پنڈی والا جانور راجہ اصغر پکڑا گیا، ہاں جی وہ تو جانور بھی نہیں بنتا. اے دے قاضی ایاز لکھیا ہے ہرنی پھسی ہوئی سی، میرے آقا قریب تو گزرے، فنادا تو زبیتن یا رسول اللہ، او جاڑ پھسی ہوئی سی قریب تو گزری، حضور گزرے تو انہیں کہا یا رسول اللہ، حضور نے فرمایا ما حاجتوں کے، فرمایا کی کم ہے؟ عرض کی تھی حضور میرے دو پترن بچے ادھر رہنے پہاڑ دی پرلی طرف، میں آئی سی گھا کھان تے میں تے پھس گئی. حضور نے فرمایا اور کی چاندی؟ عرض کی تھی حضور میں نو کھول دو، میں دودھ پیوا کے ہونے آئی. حضور نے فرمایا جے تو واپس نہ آئی تو پھر اتنے درود پڑھنے پر بھی پابندی ہے، نماز کے بعد نہیں پڑھنا، پھر نماز میں خلل آ جائے گا، پھر پہلے نہیں پڑھنا، پھر کھڑے ہو کے نہیں پڑھنا. میں آنکھ بند ہون دی دیر پتے لگ جان گے، بس ساڑھا کام تے اذان دینا ہے نا، ہاں جی آنکھ بند ہون دی دیر ہے. لو جی وہ ہرنی کی کہنے لگی حضور دی بات. عرض کی تھی حضور جی میں تو اڑنا وعدہ کر کے نہ ہوا نا، جی میں تو اڑنا وعدہ کر کے واپس نہ ہوا تو میرے ہوتے اس بندے جتنی لعنت ہوئے جے دے سامنے تو اڑا نہ لیا جائے تے تو اڑے دے درود نہ پڑھے. ساڑھے بزرگ فرماندے ہیں ہرنی دی اکھاں سونیاں ہی تاں انہوں نے یہ گل کی تھی سی.
انہیں کہا یا رسول اللہ جے وعدہ کر کے نہ آواں تو پھر میرے ہوتے اس بندے جتنی لعنت ہوئے جے سامنے تہاڈا نام ہے تے درود نہ پڑے. کیوں جی او بعد چرواہ جاؤ جڑا شکاری سی وہ جا گیا ہرنی تو چلی گئی. او میرے آقا نہ الجھن لگا. قاضی ایاز فرماندے جدو الجھ رہے سی جی شکار بھی کدی واپس آئے بادشاہ اسی اتنا دیر نہ پھسایا تے وہ دو میں بچے لے کے دوڑی آ رہی سی تے اس نے آ کے شکاری نے کیا جلیا تو مینوں روندا انہاں دی صدقے انہاں واسطے تے بچے بھی حاضر ہیں. اے ہی گل ممتاز قادری دے والد نے کیتی 4 جنوری حضرت بھی موجود سن مسلم مسجد وچ. ممتاز قادری دے والد نو اسی بلایا 4 جنوری جڑا ہن گزریا آخر تے 4 بجے ممتاز قادری دے والد نو اسی ٹائم دیتا تے ممتاز قادری دے والد صاحب فرمان لگے میرے 6 پترن. سنا ہے مسلمانہ باتیں کرنی بڑی آسان ہے نعرے لگانے بڑے آسان ہیں غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے. بابا جی پنڈیوں بڈھے لاہور چل کے آون نہ لاہوریاں کو چندہ منگن نہ کمن میرا پتر رہا کراؤ نہ کمن میرا دل جڑا بڑا گھبراندا ہے نہ میری شوگر آئی ہوئی. بابا جی لاہور چل کے آ کے گل کی کرن میرے 6 پترن ایک پتر تو میں حضور دی عزت واسطے دے چکیا جی آئندہ بھی لوڑ پئی تے باقی بھی 5 پیش کر دیاں. میری گفتگو ختم تے آخر تے غازی صاحب دے والد صاحب بڈھے رو پے. اسا میاں تالے من تے نہیں دیکھیا غازی علم الدین دا پیو لیکن غازی علم ممتاز دا پیو تے اسی ویکھے نہ کھا دے سامنے. اینج میرے نال بیٹھ کے انہیں اس طرح گفتگو کی تھی سپیکر ہاتھ وچ نپ کے آخر تے رو پے کہنے لگے میں بڈھا آدمی ہاں پتہ نہیں میری قربانی اسلام وچ لگدی ہے کوئی نہیں بڈھی شاید ہی پتہ نہیں لگدی بھی ہے کہ کوئی نہیں. کہنے لگے آئندہ لوڑ پئی تے میں بڈھا بھی ناموس رسالت واسطے حاضر.